हालेलुया। कादर मतलब के अजीम बाबरकत जलाली और फजल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। और आज का दिन आप सबको बहुत मुबारक हो। आप सबकी होस्ट अक्सम नवर इल्म इलाही प्रोग्राम में आपको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। और इल्म इलाही के गेस्ट स्पीकर हैं, मावन मददगार हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हुए हैं। मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। डॉक्टर साहब वेलकम खुश आमदीद। पास्टर सैमसन जो कराची से हैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर तरसीम लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। भाई जुएद जो फैसलाबाद से मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। सो जितने भी हमें यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से या फिर लोग टीवी के ज़रिए से, गूगल मीट के ज़रिए से, जूम के ज़रिए से देख रहे हैं, जिस भी ज़राए से आप देख रहे हैं, मैं उन सबको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। और आज का लेसन, आज की क्लास हमेशा की तरह बाबरकत और आप सब के लिए मालूमाती होगी, क्योंकि आप सब हमारे साथ ज्वाइन रहें। डॉक्टर साहब के ज़रिए से हम कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते जाएं, हम एक दुआ करेंगे और दुआ में रहनुमाई आज हमारे साथ भाई जुएद हैं, वो करने में रहनुमाई करेंगे। जी भाई जुएद, मैं वेलकम खुश आमदीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना माइक ओपन करें और दुआ करने में रहनुमाई करें। कदूस 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 कादिर मुतलक खुदा, ज़मीन व आसमां के खालिक व मालिक अब्दियत के खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। दिल की अथाह गहराइयों से तेरी प्रस्तीश, तेरी सताइश करते हैं। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से तुझसे मोहब्बत रखते हैं, कि तू जो भला है, तू जो कहर करने में धीमा, शफ़क़त और रास्ते में गनी है। हम तेरा शुक्र करते हैं और सारी नेमतों बरकतों के लिए, और खुदावंद इस नई सुबह के लिए, इस ज़िंदगी के लिए खुदावंद जो तूने आज बख्शी है, और खुदावंद इन सब जियों के लिए जो तेरे कलाम को हर रोज़ सुनते हैं। कलाम में लिखा है मेरे भाई बहन वही हैं जो कलाम को सुनते उस पर अमल करते हैं। ऐ खुदावंद इन सबों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ दिल की गहराइयों से। और आज फिर तूने ये फजल बख्श दिया कि तेरे हजूर जमा हो सकें और तेरे मुंह की बातों को, जिंदा कलाम की बातों को सुन सकें और समझ सकें और उस पर अमल करके बरकत हासिल कर सकें। ऐ मेरे खुदावंद, आज हमारा सबका मिल बैठकर जमा होना तेरे हजूर पसंदीदा मकबूल ठहरे। और ऐ खुदावंद, हमें अक्ल दानिश बख्शना, हमारे जहनों को खोलना, हमारी रूहानी आँखों को खोलना, हमारे कानों को खोलना। आज की मीटिंग हमारे लिए बाबरकत ठहरे, आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर करे। और ऐ खुदावंद, हमारा दिल, हमारा ध्यान भटकने ना पाए और तेरे कलाम की तरफ लगा रहे, और तेरे कलाम के वसीले से हम उस दरख्त की मानद बन जाए जो उस नदी के किनारे बहता है, जो वक्त आने पर सरसब्ज भी होता है और फलदार भी होता है, जो कभी सूखा नहीं जाता, जो कभी काटा नहीं जाता, क्योंकि वक्त करीब है। और ऐ खुदावंद, हमें इस बात को समझने की बरकत दे कि हम तेरे सच्चे खादम, परस्तार, शागिर्द, तेरी बेटियां और बेटे बन सकें। ऐ मेरे खुदावंद, तमाम इबादत में हमारा हामी और नासिर होना, हमारा शामिल हाल होना, और ऐ खुदावंद हमको बरकत देना, आसमान के दरीचे खोलना, आज अपने रहम, करम और तरस की निगाह करना, हम सबों की मदद और रहनुमाई करना। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबों के लिए बरकत बढ़ती की दुआ चाहता हूँ, हमारी मदद और रहनुमाई करना। मैं एक दफ़ा फिर तेरे हजूर आजिज़ से झुकता हूँ और फरियाद करता हूँ। ऐ खुदावंद, आज की सुबह ऐ खुदावंद, अपनी सुबह का आगाज़ तेरे जलाली और मुकद्दस नाम से करते हैं। सारा दिन में हमारी मदद और रहनुमाई करना, इस कलाम के वसीले से सारा दिन हमारी निगहबानी होती रहे और हमारी हिफाजत होती रहे। मैं बड़े ईमान, तवक्कुल और भरोसे के साथ मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई जुएद, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो आइए अपनी अपनी बाइबल को ओपन करेंगे और आज की खूबसूरत तलावत यूहन्ना की अंजील, जिसके ऊपर स्टडी चल रही है हमारी, और यूहन्ना की अंजील उसका चैप्टर नंबर 11 है, इसकी 1 से लेकर तो 28 आयत तक की तलावत करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर सैमसन जी से कि वो तलावत करने में रहनुमाई करें। आए हम कलाम खुदा को खोलें। यूहन्ना की अंजील 11वां बाब पहली आयत से लेकर 28वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पूंछे। उसका भाई लाजर बीमार था।
बस उसकी बहनों ने उससे ये कहला भेजा कि "ऐ खुदावंद देख, जिसे तू अजीज रखता वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, ए रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाना चाहता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उससे कहने लगा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। पास शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। पास तुम ने, जिसे तुआम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें, ताकि उसके साथ मरें। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। पास मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा, क्योंकि तू उस पर ईमान रखती है। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा, उस्ताद यहीं है और तुझे बुलाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। आमीन 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 आमीन। खुदावन का शुक्र हो। थैंक यू पास्टर सैमसन जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए आज की खूबसूरत तलावत में से हम डॉक्टर साहब से सीखेंगे। जी डॉक्टर साहब, इल्म इलाही प्रोग्राम में मैं आपको वेलकम, खुश आमदीद करती हूँ। और थैंक यू जी। आपका आना हमेशा की तरह हम सब के लिए बाइस बरकत होता है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम, और मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये होगा, यीशु ने कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। इस आयत की वजाहत आमीन करें। हाँ, ये आयत जो आपने पढ़ी है ये यूहन्ना की इंजील के 11 बाब में है, लेकिन
जहाँ तक मुझे याद आता है कि हम 2-3 सबक पहले इस बात पर गौर कर चुके हैं तफ़सील के साथ कि आम तौर पर ये समझा जाता है कि जो हमारे मौरूसी गुनाह हैं या जो हमने गुनाह किए हैं उसकी वजह से हम पर बीमारी आती है या ज़हमत आती है या हर काम में रुकावट आती है। लेकिन बाज़ सूरतों में ऐसा नहीं होता, बाज़ सूरतों में खुदावंद जो है किसी भी आदमी को चुन लेता है और वो इसलिए चुन लेता है कि या तो उसको किसी अज़ियत में मुब्तला कर देता है, बीमारी में मुब्तला कर देता है, हादसे का शिकार कर देता है या उसको सरफराज़ी अता कर देता है। जो कुछ भी खुदा उसके साथ जिस कैफ़ियत में भी उसको दो-चार करना है वो कर देता है। मकसद ये होता है कि खुदावंद अपनी कुदरत को, अपनी ताकत को और अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है। पिछले सबक में हमने ये सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को आँखें दी और दुनिया का कोई तबीब, कोई हकीम, कोई मुआलिज ऐसा काम नहीं कर सकता जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया। और ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि खुदावंद के पास, खुदावंद यीशु मसीह के पास बाप का अख्तियार मौजूद था। वो ज़िंदगी देने पर कादिर है, वो शिफा देने पर कादिर है, वो मुर्दा खुलियात को फिर से नया कर देता है, हर चीज़ करने पर वो कादिर है। और इस बाब में जो हम 11 बाब पढ़ रहे हैं, इसमें भी जो है एक ऐसा मौजज़ा हुआ है जो कि तारीख का एक हिस्सा है। मसीही लोग कलाम को जाने या ना जाने लेकिन इस मौजज़े से ज़रूर वाकिफ़ हैं। अक्सरियत की मैं बात करता हूँ। वो इसलिए कि 4 दिन के मुर्दे को खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदा कर दिया। और आपको ये मालूम है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को ये खबर मिली कि उसका अज़ीज़ दोस्त जो है वो सो रहा है या इस दुनिया से फ़ारिग हो चुका है, दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो 2 दिन इंतज़ार करता रहा। वो अपनी जगह पर जहाँ भी था वहाँ पर रहा अपने शागिर्दों के साथ। वो चाहता तो उसी वक़्त चल पड़ता। लेकिन जैसा कि मैं अक्सर इस बात का ज़िक्र करता हूँ और आज भी उस बात का इयादा और उसको दोहराना चाहता हूँ कि खुदावंद जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जो हमारा खुदा है, वो ज़िंदा खुदा है और वो तरतीब का खुदा है। वो हर काम अपने ख़ास वक़्त और ठहराए हुए वक़्त पर करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जानबूझकर 2 दिन का इंतज़ार किया। वो इसलिए कि वो दूसरे शागिर्दों को, दूसरे लोगों को ये दिखाना चाहता था कि उसमें वाक़या ही खुदावंद की तरफ से कुदरत मौजूद है। ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार उसके पास है। वो ज़िंदगी भी दे सकता है और वो मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता है और वो जन्म के अंधों को आँखें दे सकता है, वो बदरूहों को निकाल सकता है। मुख्तसर लफ्ज़ों में कहें तो वो हर चीज़ कर सकता है, यानी कादिर अल मुतलक है। कादिर अल मुतलक से मतलब होता है एब्सोल्यूट, और कादिर जो माइटी है, माइटियर देन ऑल, कि हर चीज़ पे वो कुदरत रखता है और वो कर सकता है। इसलिए उसने 2 दिन मज़ीद इंतज़ार किया ताकि एक तो खुदावंद की अपने बाप की मर्ज़ी को जान सके, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है। और दूसरी बात ये है कि लोगों में ये चर्चा आम हो जाए कि लाज़र इस दुनिया में नहीं रहा, और जिसका नतीजा ये होगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएँगे
اور جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر جائیں گے اور اس مردہ لازر کو اپنی قدرت سے زندہ کر دیں گے، تو یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑا معجزہ ہوگا، جس سے خداوند کی قدرت اور جس کا جلال ظاہر ہوگا۔ اس زمانے میں ٹی وی وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، ریڈیو ہوتے نہیں تھے، یا ہورڈنگ تو لگتے نہیں تھے کہ مشہوری کی جائے۔ یہ سادہ سے جو انتظامات سے ان سے ہی کام لیا جاتا تھا، اور یہ جو ہے ایک خاص موقع کریٹ کیا گیا کہ خداوند جو ہے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر سکے اور لوگ دیکھیں اور اس سے باپ کو جلال ملے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد تھا، اور یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ خدا نے لازر کو چن لیا تھا کہ وہ جو ہے اس اذیت سے گزرے گا، وہ اس کو دفن کر دیا جائے گا، اس کے جسم سے بو جو ہے وہ آئے گی، تعفن ہوگا، خداوند یسوع مسیح آئیں گے، اس کی بہنیں ملیں گی، اور لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور کچھ مذاق کریں گے کہ یہ اس کو زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ہوا تو سارے لوگ جو جمع تھے وہ متعجب ہوئے، اور بہت سارے لوگ میرے ایمان کے مطابق وہ خداوند یسوع مسیح پر بھی ایمان لائے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ضرور قبول کیا ہوگا۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا اس خوبصورت ٹیچنگ کے لیے، اس خوبصورت سمجھانے کے لیے۔ خدا شکر گزار ہوں، اور خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔ میں ویلکم خوش آمدید کروں گی۔ اگر پاسٹر سیمسن جی میری آواز کو سن رہے ہیں، اگر وہ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ جی، یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں اپنے آپ پیارے کی بھی سلامتی ہو بھائی صاحب۔ اپنے پیارے بھائی ڈاکٹر شفیع صاحب سے، جو خدا کے عظیم خادم، بڑے اچھے معلم اور ہمارے استاد ٹیچرز ہمیں ہر روز سکھاتے ہیں۔ جی سر، میرا یہ کویسچن تھا کہ یسوع مسیح نے جواب دیا کہ دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ تو پلیز ڈاکٹر صاحب، آپ اس میرے کویسچن کا آنسر، آپ اس کی وضاحت کریں۔ جی بادی صاحب، میں آپ کے سوال سے محظوظ ہوا۔ یہ سوال اس لیے جواب طلب ہے میرے نقطہ نظر سے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دن میں گھنٹے تو 12 ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو سنسار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تھی، اور خداوند یسوع مسیح پھر اسی جگہ پر جانا چاہتے تھے، اور شاگرد جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بہتر ہوگا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں۔ تو اس تناظر میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے، تو دن کا مطلب یہ ہے خداوند کی مرضی اور نور میں چلنا۔ اور جب ہم خدا کی مرضی سے کہیں بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی ہمیں ملتی ہے۔ ہم اندھیرے میں نہیں چلتے، بلکہ ہم نور میں چلتے ہیں، اور اندھیرے میں بھٹکنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور اندھیرا جو ہے نمائندگی کرتا ہے ابلیس کی، پریشانی کی، مصیبت کی۔ لیکن خداوند جو ہے،
خداوند یسوع مسیح آپ کی جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ سفر پر جا رہے ہیں، کیونکہ خداوند اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہے بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خداوند جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ ہمیں کسی چیز کے لیے تیار کرتا ہے یا پاک روح جو ہے وہ ہمیں ابھارتی ہے کسی کام کرنے کے لیے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوگی یا ہمیں اذیت نہیں ملے گی یا ہماری مخالفت نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اس لیے واقع ہوتی ہیں کہ خداوند اپنے نام کو جلال دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہے تو وہ ساری چیزیں موقوف بھی ہو سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خداوند کے نام پر جب ہم کسی چیز کا آغاز کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو پر لبیک کہتے ہیں۔ ہم اس کی مرضی کی پیروی کرتے ہیں، اپنی مرضی کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو مخالفت کے باوجود، تمام پریشانی کے باوجود وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے باپ کے نام کو جلال دے سکیں۔ اور جلال کس طرح دے سکیں کہ 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر کے تو ایک ایسا معجزہ کرے جو اپنی نوعیت کا آپ قابل ذکر معجزہ ہو۔ بہت سارے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر خداوند پر ایمان لائیں۔ یہ اس کا مقصد ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا بلکہ خدا کی مرضی کو کے مطابق وہاں پہ جا رہا ہوں۔ دن کی روشنی کا مطلب یہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنا مدعا بیان کر دیا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ سر جی، گاڈ بلیس یو۔ آپ نے بڑی اچھی طرح تفصیل سے ہمیں سمجھایا اور اس کا جواب ہمیں ملا کہ یقیناً جو کام ہم سے کرتے یا اس کی مرضی سے کرتے ہیں تو ہم اگر کوئی بھی کام اپنی مرضی سے ناکام ہوتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، تو یسوع مسیح بھی اس لیے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم اگر خدا کی مرضی کا ویٹ یا انتظار کر کے جو اس کو پسند ہے، جو اس کی مرضی وہ کریں گے تو کوئی ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، گاڈ بلیس یو۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر سیمسن جی، خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو ڈاکٹر صاحب۔ سو اسی طرح سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم ہیں۔ اگر وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو موقع ہے ان کے پاس کہ وہ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ جی ضرور، تھینک یو سسٹر جی۔ سو ڈاکٹر صاحب خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کے اس سیشن کے حوالے سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ سو میری گزارش ہے کہ آج کے اس حوالہ میں سے جو ہم نے پڑھا ہے، جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں، ہم سمجھ سکیں۔ ہاں جی، وہ دراصل یہ جو معجزہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی خواہش یہ تھی، اور میرا ذاتی ایمان یہ ہے کہ وہ باپ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ باپ کی مرضی کو معلوم کرتے تھے، اور جب باپ کی مرضی ان کے ساتھ ہوتی تھی تو وہی کام وہ انجام دیتے تھے اور اس میں ان کو کامیابی ہوتی تھی۔ تو
خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سبب سے میں خوش ہوں کہ میں وہاں نہ تھا، یعنی اس وقت جب لازر جو ہے وہ اس دنیا سے فارغ ہو گیا یا وہ سو گیا یا اس کو موت آ گئی، تو میں اس وقت وہاں پر موجود نہ تھا، کیونکہ اگر وہاں پر موجود ہوتے تو خدا یسوع مسیح اس کو چھوتے اور اس کو کہتے کہ لازر زندہ ہو جا، واپس آ جا، تو وہ زندہ ہو جاتا، لیکن شاگرد ان کے ساتھ نہ ہوتے۔ اب شاگردوں کا امان کیسے بڑھتا؟ تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تمہاری سبب سے میں خوش ہوں کہ میں وہاں نہ تھا، کیونکہ خداوند چاہتے ہیں کہ شاگرد بھی اس معجزے کے گواہ ٹھہریں، ان کا ایمان جو ہے مزید خداوند یسوع مسیح پر پختہ ہوتا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوحنا جس کی انجیل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ بھی خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، لوکا بھی خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، مرکز بھی، متی بھی۔ تو یہ تمام شاگرد تھے جنہوں نے ان معجزات کو، ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پاک روح کی ہدایت سے ان کو قلم بند کیا، اور خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ ان معجزات کے، ان واقعات کے زندہ گواہ ٹھہریں، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد بھی لوگوں کو بتا سکے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کا کہنے کا مطلب تھا کہ میں خوش ہوں، خوش اس وجہ سے کہ اگر وہاں پہ وہ اکیلے ہوتے تو وہ مرتا ہی نہ، یا جیسے ہی اس کو موت آتی خداوند یسوع مسیح اس کا تدارک کر دیتے، اس کا علاج کر دیتے، اس کو زندہ کر دیتے، لیکن شاگرد اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ پاتے۔ اب شاگرد اس کے ساتھ جائیں گے، اس کو دیکھیں گے، تو اس کا ریکارڈ ان کے ذہن میں رہے گا اور ان کے دلوں پر یہ واقعہ نقش ہو جائے گا، اور جہاں جہاں وہ شاگرد جائیں گے وہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار کی بات کریں گے، اس سے کے معجزوں کی بات کریں گے، اور اس سے باپ جو آسمانی باپ ہے اس کے نام کو جلال ملے گا۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ جی سو ونڈرفل ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اس کے ذریعے سے ہم نے بڑی گہری باتوں کو سیکھا ہے، کیونکہ یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ وہ جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کا کلمہ ہے، اس کے کیے ہوئے سارے کاموں کو اس کے شاگرد جو ہیں وہ دیکھ سکیں۔ سو ونڈرفل سر، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو پاسٹر درسیم جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ جی بھائی جوید ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا مائک اوپن کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرے ذہن میں اس حوالے کو پڑھا تو ایک آیت میرے سامنے آئی، تو اس وضاحت آپ ضرور کیجیے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن ہی جی اٹھے گا۔ کلام پاک کے پڑھے سورج نمبر کے۔ جی اس کی آیت کی وضاحت ڈاکٹر صاحب کیجیے، ہماری رہنمائی کیجیے اس میں۔ اگر اس پورے باب کو پڑھیں، 11 باب کو، تو خداوند یسوع مسیح اور مارتھا کے درمیان ایک گفتگو ہوتی ہے۔ یہ تینوں، مارتھا، مریم اور ان کا بھائی لازر، خداوند یسوع مسیح کے بہت قریبی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا آپس میں انٹر ایکشن ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ یہ تو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک نبی ہے،
لیکن ان پر یہ بات واضح نہیں کہ یہ نہ صرف کامل انسان ہے بلکہ انسان کی شکل میں خدا بھی ہے. اب مارتھا جو ہے خداوند یسوع مسیح چونکہ مہمان ہیں، ان کے ساتھ تلخ گوئی بھی نہیں کرنا چاہتی، بدتمیزی بھی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہتی کہ آپ میں ایسی قدرت نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ ہاں، قیامت کے دن جیسے کہ عام مردہ زندہ ہوں گے، یہ بھی ہو جائے گا. وہ روٹین کے مطابق بات کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا بھائی جو یہاں سے فارغ ہو چکا ہے یا مر چکا ہے، دوسرے لفظوں میں قیامت کے دن جس طرح دوسرے مردے زندہ ہوں گے یہ بھی ہو جائے گا. لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قیامت کے دن نہیں. اور یہ سوال آخر میں آئے گا، لیکن چونکہ اس کا سلسلہ بنتا ہے، اسی پیرائے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. وہ ساری چیز کا مالک میں ہوں. جو آنے والی ہے قیامت وہ تو دیر کے بعد آئے گی، لیکن اس کا مالک تو تیرے پاس کھڑا ہے، جو با اختیار ہے، اور ابھی کے ابھی تمہارا بھائی جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا. لیکن مارتھا چونکہ خداوند یسوع مسیح کی بات کو سنتی تو ضرور ہے، بے ادبی بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ متعجب ہے، حیران ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، سٹ پٹائی ہوئی ہے کہ کس طرح ری ایکٹ کرے. اور خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ وہ لازر کو خداوند کی مرضی کے مطابق ابھی قبر سے زندہ کر دیں گے. یہ اس کا مفہوم ہے اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ مارتھا کشمکش کا شکار ہے اور خداوند یسوع مسیح ایک اتھارٹی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ اس سے بات کر رہے ہیں، اور وہ یقین نہیں کرتی کہ 4 دن کے مردہ کو ایک آدمی ابھی زندہ کر دے گا. تو وہ کہتی ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ قیامت کے دن وہ زندہ ہو جائے گا. اس دن تو سارے مردے زندہ ہو جائیں گے. تو اس میں خداوند یسوع مسیح کا جو معجزہ ہے، جو خاص اختیار ہے، وہ تو ظاہر نہیں ہوتا، اور اس کا جو خاص اختیار ہے وہی ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزے کو عملی شکل دینا بہت ضروری تھا، تاکہ اس معجزے کے ذریعے بہت سارے لوگ خداوند پر ایمان لا سکیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر سکیں. یہ آمین. ہے اس کی بیک گراؤنڈ. آمین. تھینک یو پاسٹر صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو وضاحت کیا اور ہمارے دلوں میں اس بات کی روشنی ڈالی، اور ہمیں وضاحت سے اس بات کو بتایا کہ زندگی اور موت خداوند یسوع مسیح ہی ہے. آمین. 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 تھینک یو بھائی جویل جی، خدا آپ کو برکت دے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک لاسٹ کویسچن ہوگا میرا آپ سے. یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بد تک کبھی نہ مرے گا. اس کی وضاحت کریں. ہاں، قیامت اور زندگی یہ ایک محاورے کے طور پر اس کو ہم لیتے ہیں، جیسے اول اور آخر، مبدا و منتہا، الفا و اومیگا. یہ وہ
لفظ ہیں جو ہم خدا کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ابتدا بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح قیامت اور زندگی کا مالک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی 3.5 سال کی زمینی خدمت تھی، اور میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو 33.5 سال یا 33 سال ان کی زندگی تھی جو انہوں نے اس دنیا میں گزاری۔ تو ایک تو وہ زندگی ہے جو انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کی منادی کرتے ہوئے گزاری، معجزے دکھاتے ہوئے گزاری، لوگوں کو شفا دیتے ہوئے گزاری، اور ہم سب کے گناہوں کی خاطر انہوں نے اپنی جان صلیب پر دی۔ اور گواہوں یہ خداوند کے شاگردوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر سارے شاگرد وہاں پر موجود نہیں تھے جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا، تو کم از کم ایک شاگرد جس نے یہ انجیل لکھی ہے، یوحنا، خداوند یسوع مسیح کی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے ساری مصلوبیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ اس واقعے کا زندہ گواہ۔ اور خداوند یسوع مسیح یوحنا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی ماں کی سپردگی، نگہداشت کی ذمہ داری اسی شاگرد کو بخشی، کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بھی اسی شاگرد نے اور دوسرے شاگردوں نے دیکھا کہ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر وہ زندہ ہو گئے، اور اس سے ہم سب کو ایک نئی زندگی ملی۔ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گئے اور وہ اس کے ساتھ ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق زندہ بھی ہوئے، اور جب زندہ ہوئے تو ان کو ایک نئی زندگی ملی۔ تو قیامت کا، ریزریکشن کا مطلب یہ ہے کہ جی اٹھنا۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جی اٹھنے کے ساتھ جب ہم بھی جی اٹھے تو ہمیں ایک نئی زندگی ملی، اور وہ زندگی گناہوں سے پاک زندگی ہے، اور اس زندگی میں ہم خداوند کی رفاقت کو، اس کی قربت کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے۔ اور اس نے مرتھا سے یہ پوچھا کہ کیا تو ایمان رکھتی ہے؟ تو اس نے اس کا جواب جو ہے وہ اسبات میں دیا کہ ہاں۔ اگر اس کو آپ اس حوالے کو پڑھیں تو مرتھا کہتی کہ میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو سب سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح کسی کے لیے کچھ کرے، وہ اکثر دوسرے آدمی سے جو مریض ہوتا ہے، جو بدروح کا شکار ہوتا ہے، یا جو شفا پانا چاہتا ہے، اس سے ضرور پوچھتا ہے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو اچھا ہو جائے، یا تو اچھا ہونا چاہتا ہے، یا تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہماری مشکلات کو حل کرے، تو سب سے پہلے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اور یہ
خیال کرنا ہے کہ دنیا کا زمین اور آسمان کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اور یہ ہمارا منجی ہے، نجات دہندہ ہے، اور خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور خدا نے سارا اختیار اس کو سونپ دیا ہے، اور اس کو ایسا نام دیا ہے جس کا کوئی دوسرا نام جو ہے ثانی نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، اور ان میں یہ بھی معجزہ ہوتا ہے کہ 4 دن کا مردہ جس سے تعفن کی بو آ رہی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جس سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یا کوئی بھی شخص اگر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے تو جو بھی اس کے نام سے وہ مانگے وہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ایمان ہی نہیں رکھتا تو صرف طوطے کی طرح یسوع 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 رٹتا رہتا ہے تو اس سے فائدہ نہیں۔ آمین۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ Hallelujah, praise the Lord. God bless you. اور thank you ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ سو میرے عزیز آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اس پروگرام کے لیے، آج کے سیکھنے سکھانے کے سارے مراحل کے لیے، اس ٹیچنگ کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں گے، اور اس علم کے لیے، اس بیدوں کے لیے، اور خداوند سے قوت طاقت کو مانگیں گے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کو اپنے ذہن میں، دلوں میں محفوظ رکھ سکیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اور میں ریکویسٹ کروں گی پاسٹر ترسیم جی سے کہ وہ دعا کرنے میں رہنمائی کریں۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا میں جھکیں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند ایک بار پھر سے آج آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے کلام میں سے آپ کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ خدا آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ توفیق باپ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے کہ ہم بیٹے کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ خدا آسمانی باپ، اسی طرح سے آپ کے بیٹے ڈاکٹر رشید گل صاحب کے لیے خدا آپ کی برکت کو، آپ کے فضل کو چاہتا ہوں خدا، کیونکہ جس طرح سے وہ آپ کے کلام کی گہرے بیتوں کی باتوں کو عیاں کر رہے ہیں، اور خدا ہم سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ خدا فضل بخشیں کہ جو آج بھی ہم نے سیکھا ہے وہ اس کو خدا ہم اپنے دل میں قائم رکھیں اور ابلیس اسے چھیننے نہ پائے، اور خدا اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کلام کے بھید کو خدا ہم شیئر کرنے والے بنے، تاکہ خدا ساری باتوں سے آپ کے نام کو جلال، عزت و بزرگی ملے۔ خدا آپ اپنے بیٹے ڈاکٹر رشید گل کو خوب بڑھائیں، خدا اس کی فیملی کو آپ سنبھالیں، اور خدا ان کے خلاف کام کرنے والی تمام تاریکی کی قوتیں یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے جاتی رہیں۔ اسی طرح سے خدا میں اپنی پیاری بہن سسٹر اقصیٰ کے لیے آپ کے حضور سے منت و فریاد کرتا ہوں کہ خدا اس کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کرے۔ خدا اس کو حکمت دانائی فراہم کرے، جس طرح کہ وہ آپ کے لوگوں کو اس پروگرام علم الہی میں لیڈ کرتی ہے، ہوسٹ کرتی ہے، تو خدا اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے بہت ساری دنیا کے کونے کونے میں استعمال کرے، تاکہ ساری چیزوں کے ذریعے سے آپ کے نام کو جلال ملے۔ میں اپنے ہم خدمت بھائی پاسٹر سیمسن صاحب کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے آپ کے حضور سے منت و فریاد کرتا ہوں کہ خداوند اس کو آپ برکت سے معمور کریں، خداوند وہ آپ کے جلال کے لیے کام کریں، خدا آپ ان کی بھی حدود کو بڑھائیں، اور خدا یبیس کی حدود کی مانند بنائیں، اور آپ کا بیٹا آپ کے نام کو اسی طرح سے جلال، عزت و بزرگی دیتا رہے۔ خداوند اپنے پیارے بھائی جاوید کے لیے، ان کی فیملی کے لیے آپ کے حضور سے برکت کی دعا کو چاہتا ہوں، تاکہ خدا یہ گھرانہ بھی روز بروز آپ میں بڑھے، اور آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے خدا اپنی تمام تر ایفرٹس کو روئے کام میں لائے، اور خدا آپ کے نام کو جلال ملے۔ اور خدا آسمانی باپ، میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بھی آپ کے حضور میں لاتا ہوں، اور آپ فضل بخشیں کہ خداوند اس آخری دور میں اور میرا گھرانہ تو بس آپ کی ہی عبادت کریں اور آپ کے ہی نام کو جلال دیں، اور خدا ہم سب کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کریں، اور تاکہ ہر طرح سے آپ کے نام کو عزت اور بزرگی ملے، مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔
आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर तरसीम जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं आप सबकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप सब ने अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकाला, इस प्रोग्राम में आए और आज के कलाम मुकद्दस को सीखा। और डॉक्टर साहब आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस कलाम को समझाया, सिखाया। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और पास्टर सैमसन जी, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पास्टर तरसीम जी, थैंक यू सो मच। भाई जुवेद, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जितने मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, शलोक टीवी के ज़रिए से, या जिस भी ज़राए से आप देख रहे हैं, मैं आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ कि आप आते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और कलाम खुदा के कलाम को सीखते हैं और अपनी ढेरों बरकत को हासिल करते हैं। आप सबकी होस्ट अक्सम नवर को इजाज़त दें। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। Yeah.